بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین کو روہیل خان کا خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ محترم عزیز دوستو، آج کا ہمارا موضوع بیت اللہ شریف پر حملہ کرنے والا جہیمان کون تھا؟ 1979 کو پیش آنے والا کعبہ کا واقعہ۔ حج کو ختم ہوئے ابھی صرف 20 دن ہی گزرے تھے اور نئے اسلامی سال بلکہ نئی اسلامی صدی یعنی 1400 ہجری کا پہلا دن تھا۔ گویا یہ یکم محرم الحرام سن 1400 ہجری بمطابق 20 نومبر 1979 منگل کی صبح تھی، جب اسلامی تاریخ کا ایک ایسا تلخ اور دلوں کو رلا دینے والا واقعہ مسجد الحرام کے محترم اور مبارک دیواروں کے بیچ جانوں سے زیادہ عزیز کعبہ کے اطراف میں وقوع پذیر ہوا، جس کے زخم آج تک عاشقوں کے دلوں میں تازہ ہیں۔ نئی صدی کی پہلی صبح جب امام کعبہ شیخ عبداللہ بن سبیل نے نماز فجر کا سلام پھیرا ہی تھا کہ چند آدمیوں نے امام صاحب کو گھیرے میں لے لیا۔ ان میں سے کچھ لاؤڈ سپیکر پر قابض ہو گئے، کچھ مسجد الحرام کی میناروں پر چڑھ گئے اور کچھ مسلح افراد نے مسجد کے دیواروں کا کنٹرول سنبھال لیا۔ کیونکہ حج کو ختم ہوئے ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے، اس لیے دوسرے ملکوں کے حاجیوں کی ابھی کثیر تعداد مکہ میں ہی مقیم تھے۔ جب یہ دلسوز حملہ امت مسلمہ کے دلوں پہ کیا گیا تو اس وقت حرم شریف میں 1 لاکھ کے قریب نمازی موجود تھے۔ ان حملہ آوروں میں خارج کا سرغنہ جہیمان بن سیف العتیبی تھا اور اس کا تعلق سعودی عرب کے علاقے نجد کے ایک طاقتور گھرانے سے تھا۔ اس کا دست راست 27 سالہ محمد بن عبداللہ قحطانی تھا، جس نے مکہ یونیورسٹی میں اسلامی قانون کی 4 سالہ تعلیم حاصل کی تھی، جس کی تصویر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حملہ آوروں خارج کا سرغنہ جہیمان بن سیف العتیبی نے اسے اپنا بہنوئی بنا رکھا تھا۔ ان لوگوں نے بڑی باریک بینی سے پلاننگ کر کے جنازوں کا بحروب بنا کر تابوتوں کے ذریعے اسلحہ کی بڑی تعداد مکہ مکرمہ کے تہہ خانوں میں جمع کر لی تھی۔ اس کے ساتھ خشک کھجوروں اور دیگر اشیاء خوردنوش کا بھی اچھا خاصا ذخیرہ تہہ خانوں میں چھپا دیا تھا۔ یہ سب کام کئی دنوں میں مکمل ہوا، مگر سازش گہری تھی، اس لیے کسی کو اس کا شک نہ ہوا اور کسی کے گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ اس متبرک مقام پر کوئی گروہ اتنی ناپاک سازش کا تصور بھی کر سکتا ہے۔ دلوں کو چیر دینے والی اس صبح جب امام کعبہ شیخ عبداللہ بن سبیل کو ان حملہ آوروں نے اپنے قابو میں کیا تو فوراً ہی ان کے ناپاک عزائم کے مطابق کارروائی پورے حرم میں شروع ہو گئی۔ اچانک حرم کے تمام دروازے بند کر کے ان پر اپنے مسلح افراد کھڑے کر دیے گئے۔ حرم میں موجود تمام نمازی یرغمال بنا لیے گئے۔ جو لوگ اپنی تھوڑی بہت کوشش سے حرم سے نکل گئے تھے بس وہی نکل سکے تھے، باقی سب معصوم حاجی اور نمازی، جن میں خواتین، بوڑھے اور بچے بھی تھے، سب محصور ہو کر رہ گئے۔ ایک حملہ آور نے عربی میں حرم پاک کے اس مائک سے جس سے چند لمحے پہلے نماز فجر کی تلاوت ہو رہی تھی اعلان کرنا شروع کر دیا کہ مہدی موجود، جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے، وہ آ چکا ہے۔ نام نہاد مہدی محمد بن عبداللہ قحطانی، جس کی تصویر نیچے دی گئی ہے، اس نے مائک پر آ کر اعلان کیا کہ نعوذ باللہ میں نئی صدی کا امام مہدی ہوں، میرے ہاتھ پر سب لوگ بیعت کریں گے۔ اس کے بعد اس گروہ نے مسجد الحرام کے مقام ابراہیم جیسے مقدس گوشے کے پاس اور کعبہ کے عین سامنے جا کر گولیوں، سنگینوں اور بندوقوں کے سائے میں لوگوں کو دھمکاتے ہوئے بیعت کروانی شروع کر دی۔ محاصرے کے فوراً بعد وزارت داخلہ کے تقریباً 100 اہلکاروں نے دوبارہ حرم پاک پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن
مرتدین حملہ آوروں نے ان فوجیوں کی کوشش ناکام بنا دی۔ اس کوشش میں بہت سا جانی نقصان بھی ہوا۔ اس کے بعد سعودی فوج اور سعودی نیشنل گارڈ نے بھی حرم پاک کو ناپاک لوگوں سے آزاد کرانے کی کوشش کی، جو زیادہ کارگر ثابت نہ ہوئی۔ شام ہوتے ہوتے پورے مکہ مکرمہ کو رہائشوں سے خالی کرا لیا گیا۔ سعودی فرمانروا شاہ خالد نے 32 علماء پر مشتمل سپریم کونسل کا اجلاس فوری طور پر طلب کر لیا۔ علماء کرام نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں متفقہ طور پر فیصلہ دیا کہ مسلح گروہ افراد کے خلاف کارروائی شریعت کے عین مطابق ہے۔ اس فتوے کی روشنی میں بیت اللہ کے تقدس کے پیش نظر بھاری اسلحہ استعمال کرنے سے گریز کیا گیا۔ اس کے بعد سعودی آرمی اور فرینچ آرمی کا خارجیوں سے مقابلہ ہوا، جن کے پاس سنائپرز اور شارٹ شوٹرز تھے۔ انہوں نے مسجد الحرام میں جگہ جگہ پوزیشن سنبھال لی۔ 2 دن تک مقابلہ ہوا، لیکن سعودی اور فرینچ آرمی کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ مسجد الحرام 2 دنوں سے اذانوں اور نمازوں کی تکبیرات کے گونج سے محروم تھا۔ گویا نہ اذانیں دی جا رہی تھیں اور نہ ہی نمازوں کا باقاعدہ اہتمام ہو رہا تھا، اور نہ ہی طواف ممکن تھا۔ بالآخر الحمدللہ ایک بار پھر پاکستان کی فوج کو سلام، پاکستان کی فوج کے لیے کارروائی کرنے کا موقع دیا گیا، جس نے نہایت کم وقت میں آپریشن کی منصوبہ بندی کی۔ اس ٹیم کو جنرل پرویز مشرف لیڈ کر رہے تھے۔ پاکستانی کمانڈوز نے دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے ایک عجیب ترکیب استعمال کی اور پورے مسجد الحرام میں پانی چھوڑ دیا، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اس کو کرنٹ لگا دیا، جس کی وجہ سے خارجیوں کے شارٹ شوٹرز اور سنائپرز کچھ دیر کے لیے غیر مؤثر ہو گئے۔ پاک فوج کے کمانڈوز نے اسی لمحے تمام خارجیوں پر قابو پا لیا۔ بغیر کسی جانی نقصان کے سب حملہ آوروں کو فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا۔ تمام یرغمالیوں کو رہائی دلائی گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم سعادت پاکستان کو عطا کی۔ اللہ ہمارے ان روحانی مراکز مکہ اور مدینہ کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور انہیں حاسدوں کے شر سے محفوظ اور مامون رکھے، آمین یا رب العالمین۔ خارجیوں کا مکمل صفایا کرنے کے بعد 7 دسمبر 1979 کو دوبارہ حرم شریف کو عبادت کے لیے کھولا گیا۔ گویا 16 دن حرم پاک میں اذانیں، نمازیں اور طواف ممکن نہ ہو سکا۔ اس لڑائی میں 75 باغی مارے گئے، جس میں نام نہاد مہدی محمد بن عبداللہ قحطانی بھی شامل تھا، جس کی ہلاکت کے بعد کی تصویر آج اوپر دکھا دی گئی ہے، اور اس ناپسندیدہ انسان کی تصویر اور اس واقعے کی تفصیل صرف اس لیے پیش کی جا رہی ہے کہ آپ اور خاص طور سے آج کی نوجوان نسل اسلامی تاریخ کے اس لرزہ خیز واقعے سے آشنا ہو سکے۔ خارجیوں کے علاوہ نیشنل گارڈز کے 60 فوجی، 4 پاکستانیوں سمیت 26 حاجی شہید اور سینکڑوں افراد زخمی ہوئے۔ خارجیوں کی بڑی تعداد کو گرفتار کر لیا گیا، جس میں جہمان بن سیف العتیبی بھی شامل تھا۔ سزائے موت پانے والے مرتدین میں سے 41 سعودی عرب، 10 مصر، 6 جنوبی یمن اور 3 کویت سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ عراق، سوڈان اور شمالی یمن کا بھی ایک مرتد شامل تھا۔ کیس کے بعد ان تمام ملزموں کے سعودی قوانین کے تحت سر قلم کر دیے گئے، اور یہ مرتدین اپنے انجام تک پہنچ گئے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے فتنہ اور شر انگیز لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم عزیز دوستو، آپ دوستوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس واقعے کا علم ہو جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں، تاکہ
ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔